میرے ابا خاموش بیٹھے تھے، نگاہیں جیسے کہیں کھو گئی ہوں۔ میں ان کے قریب جا بیٹھی۔ ان کی پیشانی پر الجھنوں کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ابا، کیوں فکر کرتے ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو آج مجھے یوں بیٹی کے سہارے کا نہ سوچنا پڑتا۔ میں مسکرا دی، جیسے پہلے بھی کئی بار ایسا سن چکی تھی۔ ابا، کیا فرق پڑتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی؟ آپ تو خود کہتے تھے نا کہ آپ کی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، تو اب کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ وہ خاموش رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا دل کتنا بوجھل ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور میں تیسرے نمبر پر۔ بڑی دونوں بہنیں BA کر چکی تھیں، لیکن آگے پڑھنے کا ان کا خواب خود انہوں نے قربان کر دیا تھا گھر کے حالات کو دیکھ کر۔ ابا نے بہت کہا تھا مگر وہ گھرداری میں لگ گئیں۔ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے گریجویشن مکمل کیا۔ ابا کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی۔ پینشن کے کچھ پیسوں سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ ابا نے 2 بھینسیں پال لی تھیں تاکہ دودھ بیچ کر تھوڑا بہت اخراجات نکل آئیں، مگر زندگی کب سیدھی چلتی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ابا شہر گئے تھے راشن لینے۔ ان کے جانے کے کچھ گھنٹے بعد ایک فون کال آئی اور میری روح کانپ گئی۔ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایک بڑے ڈمپر نے ان کی سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ ہم سب ہسپتال دوڑے۔ میں ابا کو دیکھ کر لرز گئی۔ وہ نیم بے ہوش تھے، پورا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کی ٹانگ مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اگر کاٹی نہیں گئی تو انفیکشن پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ ہم نے ابا کے جمع کیے ہوئے تمام پیسے علاج پر لگا دیے۔ ایک طرف سکون تھا کہ وہ زندہ بچ گئے، دوسری طرف دل ٹوٹا جا رہا تھا کہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اب وہ چارپائی پر آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ مرد جو ہمیشہ خوددار رہا، اب اپنی بیٹیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران بڑی دونوں بہنوں کی منگنیوں کا معاملہ بگڑنے لگا۔ جن رشتہ داروں نے خدا کا رشتہ مانگا تھا، ابا کی بیماری کو دیکھ کر پلٹنے لگے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر جہیز نہ ہوا تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ ابا نے منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، کہا 6 مہینے دے دو، میں کچھ کر لوں گا، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کے بس میں کچھ نہیں۔ میں نے ابا کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں کماؤں گی، بہنوں کے لیے جہیز بھی بناؤں گی اور ان کی عزت سے شادی بھی کروں گی۔ ابا نے میری طرف دیکھا جیسے کسی بند گلی میں ایک روشنی کی کرن دکھائی دی ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جیتی رہو بیٹا، اگر میں کچھ کر سکتا تو کبھی تمہیں باہر نہ نکلنے دیتا۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ ابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ بس دعا کریں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس رات میں دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ نیچے ابا کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو اب بھاری ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا واقعی میں اتنی مضبوط ہوں جتنی خود کو ظاہر کرتی ہوں، لیکن پھر خود سے کہا اگر ابا نے مجھے بیٹوں سے بہتر کہا ہے تو پھر مجھے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ اگلے دن میں نے اپنی پرانی دوست عروج کو فون کیا جو شہر میں ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے حالات بتائے تو اس نے کہا، فکر نہ کر زوہا، تو آ جا، میں کچھ کرتی ہوں۔ 2 دن بعد میں شہر آ چکی تھی۔ میں جب شہر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ شور جس سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی اب میرے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، لیکن اس بار وہی شور میرے اندر کسی نئی زندگی کی شروعات کا اشارہ دے رہا تھا۔ عروج مجھے اسٹیشن پر لینے کے لیے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی اپنائیت تھی جو پرانے رشتے چھوڑنے کے بعد نئی جگہوں پر سکون دیتی ہے۔ تھک گئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، صرف خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم اس کے چھوٹے سے کرائے کے گھر پہنچے۔ 2 کمروں کا معمولی سا فلیٹ، ایک کمرہ اس کی ماں کے لیے، دوسرا وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ مجھے اپنے دفتر ساتھ لے گئی۔ چھوٹا سا ٹریول ایجنسی کا آفس تھا جہاں وہ کلائنٹس کی بکنگ وغیرہ سنبھالتی تھی۔ یہاں ایک ڈیٹا انٹری کی پوزیشن خالی ہے، تھوڑی سی ٹریننگ لے لو، ہو جائے گا، اس نے بتایا۔ میں نے ہاتھ میں کاغذات سنبھالتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، تنخواہ کتنی ہوگی؟ بس اتنی کہ گزارا ہو جائے، لیکن شروع کے لیے بری نہیں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کچھ نہ کچھ تو مل رہا تھا۔ تیسرے دن مجھے باضابطہ کام دے دیا گیا۔ ہر شام جب واپس آتی تو کمرے میں خاموشی میرا انتظار کرتی۔ کبھی کبھار عروج کی ماں میرے پاس آ بیٹھتی، پر زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک شام فون آیا، اماں کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ بیٹا، بڑی والی کی سسرال سے دوبارہ پیغام آیا ہے، کہتے ہیں اگر 3 مہینے میں سامان نہیں دیا تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا،
اماں میں نے وعدہ کیا ہے نا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ فون بند ہوا تو میرے سامنے وہ لسٹ تھی جو میں نے بہنوں کے جہیز کے لیے بنائی تھی، پنکھا، سلائی مشین، بیڈ، برتن اور کچھ کپڑے۔ میں نے اسے دوبارہ دیکھا اور کئی اور چیزیں کاٹ دیں، جو کم میں ہو سکتا تھا وہی حقیقت تھی۔ عروج ایک دن رات کو کافی بنانے لگی تو بولی، تو سارا وقت بس نوکری اور فون میں لگی رہتی ہے، کبھی باہر جانے کا دل نہیں کرتا؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ دل تو بہت کچھ کرتا ہے، مگر وقت اور دل کی خواہش ایک جیسی کب ہوتی ہے؟ دفتر میں کام بڑھنے لگا تھا۔ میں صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مسلسل سسٹم کے سامنے بیٹھی رہتی۔ ایک دن اچانک باس نے بلایا، تم کافی محنتی ہو زوہا، اگر اسی رفتار سے کام کیا تو اگلے مہینے تمہیں 1500 روپے تنخواہ بڑھا کر دیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں امید جگمگائی، جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے کھلا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی چپکے چپکے بڑھنے لگے۔ عروج کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ اکثر رات کو کھانستی رہتی، جس سے میری نیند بھی متاثر ہوتی۔ پھر ایک دن اچانک عروج نے کہا، ہمیں کچھ دن کے لیے گاؤں جانا ہے، زمین کا پرانا کیس جیتا ہے، شاید ہم وہیں مستقل چلے جائیں۔ میرے دل میں ایک چھوٹا سا خلا بن گیا۔ تو میں بولتے بولتے رک گئی۔ تو ادھر ہی رہ جب تک کوئی اور جگہ نہ ملے، مالک مکان بہت شریف ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اگلے ہی دن روانہ ہو گئی۔ اب میں پہلی بار بالکل تنہا تھی۔ شام کو دفتر سے آئی تو دروازہ خود کھولنا، کھانا خود بنانا اور تنہائی سے نمٹنا، ہر چیز نئی اور بھاری لگتی تھی۔ ایک دن دفتر میں دیر ہو گئی اور جب واپس پہنچی تو مکان کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ جی، میں نے محتاط ہو کر جواب دیا۔ میں مالک مکان ہوں، بس پوچھنا تھا کہ کرایہ وقت پر دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ابھی تنخواہ ملی نہیں، لیکن ملتے ہی دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، بس دھیان رکھنا، اس گھر میں پہلے بھی کئی لوگ ٹھہرے مگر کوئی ٹھہرتا نہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ کچھ کہے بغیر مسکرا کر چلا گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ عجیب سی آوازیں، دروازے کے قریب کسی کی ہلکی چاپ اور ہوا میں کچھ غیر مانوس سی مہک۔ میں نے سب کو وہم سمجھ کر چادر اور مضبوطی سے لپیٹ لی۔ میں خود کو ڈرا رہی ہوں شاید۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا۔ میں نے کمرہ صاف کیا، کھانا بنایا اور جلدی سونے کی کوشش کی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے دروازے کے ساتھ ناخن پھیرا ہو۔ میں نے لائٹ جلائی، دبے قدموں سے دروازے تک گئی۔ باہر گلی سنسان تھی، دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ ممکن ہے کوئی بلی ہو یا کچھ اور، میں نے خود کو پھر سے سمجھایا۔ اگلی رات کچھ اور سننے کو ملا۔ اس بار آواز اوپر کی چھت سے آئی، ہلکی ہلکی چاپ، جیسے کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ میں نے چادر میں منہ لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دفتر میں اگلے دن کام پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ باس نے بھی نوٹ کیا اور پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے زوہا؟ جی، بس نیند پوری نہیں ہو رہی، شاید موسم کی تبدیلی کا اثر ہے۔ شام کو جب واپس آئی تو کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ میں صبح بند کر کے گئی تھی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ پردہ مسلسل ہل رہا تھا۔ میں نے کھڑکی بند کی، کمرے کو اچھی طرح چیک کیا، کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ پھر کچھ دن بعد میں نے الماری کے اوپر رکھا عروج کا پرانا بیگ نیچے گرا دیکھا۔ میں نے اسے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے اسے واپس رکھتے وقت اندر جھانکنے کی کوشش کی تو ایک پرانی چابی اور ایک سیاہ رنگ کی ڈائری نکلی۔ ڈائری کھولی تو اندر صرف 3 لائنیں لکھی تھیں، یہ گھر کچھ اور ہے۔ میری ماں کہتی ہے یہاں آوازیں جھوٹ نہیں ہوتی، لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے جو کوئی نہ مانے گا۔ میں کچھ دیر تک وہ ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کیا یہ محض ایک وہم تھا یا واقعی کچھ تھا جو عروج نے محسوس کیا تھا؟ میں نے اس سے پہلے اس بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، اس نے بھی مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اب میں سوچنے لگی کہ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا شاید وہ خود یقین نہیں کر پائی ہو۔ اگلی شام میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار چھت پر جا کر دیکھوں، شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ رات کے 11 بجے میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ چھت پر پہنچتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ مکمل چاندنی پھیلی ہوئی تھی، پرچھائیاں چھت کے کونے کونے میں بکھری تھیں۔ میں ایک کونے میں پہنچی تو محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو۔ جب آگے بڑھی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک چھت کے ایک کونے سے بجلی کے تاروں کی طرح چٹخنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور تیزی سے نیچے آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور کچھ دیر تک بس سانسیں برابر کرنے میں لگی رہی۔ اگلے دن جب دفتر سے آئی تو ساتھ والی ہمسائی جو اکثر گلی میں بیٹھتی تھی بولیں،
بیٹا کل رات چھت پر کوئی شور تھا، تم اوپر گئی تھی؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں شاید بلی ہوگی۔ وہ بولی، اس گھر میں پہلے بھی کرایہ دار آتے تھے پر زیادہ دیر نہیں رکتے تھے، کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے یہاں۔ ان کی بات نے دل میں وہ کھٹک پھر تازہ کر دی جو میں نے دبانے کی کوشش کی تھی۔ 2 دن سے طبیعت بھاری تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیند پوری نہیں ہو رہی یا ذہن تھک چکا ہے۔ آفس میں بھی معمول کی روٹین تھی، مگر بار بار کسی کی نگاہوں کا احساس ہوتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو ہر طرف وہی لوگ، وہی میز، وہی کمپیوٹر۔ رات ہوئی، واپس لوٹی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت قدم خود بخود سست ہو جاتے تھے۔ دل نہیں چاہتا تھا اس دروازے تک جانا جس کے پیچھے ہر رات کوئی نیا سوال منتظر ہوتا۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز خوشبو کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے حال ہی میں لوبان جلایا ہو، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے بستر درست کیا، کھڑکیاں بند کیں اور اپنی فائلیں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ آج فیصلہ کیا تھا کہ جلدی سونے کی کوشش کروں گی۔ رات کے تقریباً 1:15 بجے آنکھ کھلی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے آہستہ سے میرا نام پکارا ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی کے پردے سے تھوڑی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کچھ واضح نہیں تھا، مگر سانسوں کی رفتار بے وجہ تیز ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے کھٹکا ہوا، پہلے 1 بار، پھر وقفے سے 2 بار۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ دروازہ مکمل بند تھا لیکن ہینڈل ہلکا سا ہل رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ میں نے پوچھا، آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا لیکن دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ میں نے فوراً بیڈ سائڈ لیمپ آن کیا مگر بلب فوراً بجھ گیا۔ پورا کمرہ ایک پل کو لرز گیا، میری سانس جیسے اٹک گئی ہو۔ دروازہ اب پوری طرح سے کھل چکا تھا، باہر اندھیرا لیکن خالی۔ اچانک کسی نے میرے دائیں بازو کو پکڑا، گرفت ٹھنڈی اور سخت تھی، جیسے برف سے بھی زیادہ سرد کوئی چیز۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میری آواز بے ربط ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گرفت غائب ہو گئی۔ لائٹ پھر سے جل اٹھی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کمرہ بالکل ویسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میری سانسیں اور دل کی دھڑکن گواہ تھیں کہ سب کچھ سچ تھا۔ میں اٹھ کر پانی پینے گئی، گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گرا تو ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ فرش پر ٹھنڈ تھی اور کمرے میں ایک بار پھر لوبان جیسی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں کچھ دیر وہیں ساکت بیٹھی رہی، پھر کمرے میں واپس آ کر فون اٹھایا اور کال کی عروج کو، مگر فون بند جا رہا تھا۔ میں نے واٹس ایپ پر لکھا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم کب واپس آ رہی ہو؟ مگر سین تک نہیں ہوا۔ صبح ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، اب سونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی دن نکلے گا مالک مکان سے بات کر کے یہ مکان چھوڑ دوں گی۔ صبح کی روشنی میں وہ کمرہ بے ضرر سا لگ رہا تھا۔ بستر دوبارہ سمیٹا، سامان ترتیب دیا اور کام پر چلی گئی۔ آفس میں کسی نے نوٹس بھی کیا کہ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور چہرے پر بے خوابی کے آثار واضح تھے۔ سب خیریت ہے زوہا؟ ایک کلیگ نے پوچھا۔ بس نیند نہیں آ رہی، کچھ وقت لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ دل میں سوچا، کاش یہ صرف نیند کی کمی ہوتی، کاش یہ سب خواب ہوتا۔ شام کو واپس لوٹی تو دروازے پر وہی نوجوان کھڑا تھا جو کچھ دن پہلے ملا تھا۔ آپ یہاں رہ رہی ہیں اب بھی؟ وہ جیسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں یہ جگہ چھوڑنا چاہتی ہوں، میں نے براہ راست کہا۔ کوئی مسئلہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے، رات کو شور سا ہوتا ہے، سایہ سا لگتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ مکان کافی پرانا ہے، شاید کچھ چیزیں باقی ہوں جنہیں سمجھنا آسان نہیں۔ میں صرف تنہا نہیں رہنا چاہتی، میں نے بات کا رخ بدلا۔ تو پھر شاید میں ایک حل دے سکتا ہوں۔ کل ایک بزرگ خاتون یہاں آ رہی ہیں، کچھ دن رہنا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں ساتھ رکھ لیں، گھر میں 2 لوگ ہوں گے تو شاید آسانی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ دل اب بھی سوالوں سے بھرا تھا، پر مکمل خاموشی سے بہتر تھا کہ کوئی ہو، چاہے عارضی ہی صحیح۔ رات کو سوتے وقت میں نے پہلی بار کمرے میں کچھ بھروسے کے ساتھ لیٹنے کی کوشش کی۔ کمرے کی خاموشی ویسی ہی تھی لیکن کسی کی موجودگی کا احساس عجیب طریقے سے اطمینان دے رہا تھا۔ پھر بھی ایک بات واضح تھی، جو کچھ ہوا وہ صرف وہم نہیں تھا، کچھ تھا اس مکان میں، اور شاید وہ اب بھی کہیں آس پاس ہی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دفتر سے واپسی پر جیسے ہی گلی میں داخل ہوئی، وہی نوجوان دروازے کے پاس کھڑا دکھائی دیا، وہی جس نے پہلے کرائے کی بات کی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی زیادہ تھی،
میں قریب پہنچی تو وہ بولا، آپ نے کہا تھا کہ اکیلا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں تھوڑا مشکل ہے، نیند نہیں آتی اور یہ گھر عجیب سا لگنے لگا ہے۔ اس نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا، کل میری ماں شہر آ رہی ہیں چند دن کے لیے، بڑی عمر کی ہیں، تنہا نہیں چھوڑ سکتا انہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں آپ کے ساتھ رہ لیں۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، لیکن کرائے کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، تنخواہ ملتے ہی دے دوں گی۔ وہ خاموش رہا جیسے یہ بات کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، پھر بولا، بس ان کا خیال رکھ لینا، بس یہی گزارش ہے۔ اگلے دن صبح دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان تھا، ساتھ ایک نحیف سی عورت جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں پرانی سی لاٹھی، چہرہ جھریوں سے بھرا، مگر آنکھیں، ان آنکھوں میں کچھ تھا جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں پہچان رہی ہوں۔ یہ میری ماں ہے۔ آپ کا نام زوہا ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، جی۔ بڑھیا نے سر ہلایا۔ تمہاری آواز پہلے بھی سنی ہے، تم نیند میں کچھ بولتی ہو شاید۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے سوتے وقت کچھ نہیں کہا، لیکن اس وقت بحث کا وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ کمرے میں ایک اور چارپائی رکھ دی گئی۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے بیٹھیں اور پرس سے ایک چھوٹا سا پاندان نکالا۔ کچھ دیر بعد پان چباتے ہوئے بولیں، یہ گھر خاموش ہے، لیکن زیادہ خاموشی اکثر بھاری ہو جاتی ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی اور اپنا بیگ کمرے کے کونے میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بستر پر لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی موجودگی عجیب سی تسلی بخش محسوس ہوئی، جیسے کسی اجنبی کمرے میں جانے پہچانے سائے آ گئے ہوں۔ رات کو میں دیر سے سوئی، آفس کی کچھ فائلیں مکمل کرنا تھیں۔ جب میں لیٹی تو وہ پہلے ہی سو چکی تھی، خراٹے ہلکے اور مسلسل۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آدھی رات کو کسی آہٹ سے آنکھ کھلی تو لائٹ بند تھی، لیکن چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے چارپائی کی طرف دیکھا تو بڑھیا وہاں نہیں تھیں۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر باہر نکلی، سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں اوپر گئی۔ چھت پر پہنچ کر دیکھا تو وہ بڑھیا اوپر کھڑی تھیں۔ لاٹھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور وہ سیدھی کھڑی تھیں۔ اماں جی، میں نے پکارا۔ وہ مڑی نہیں، بس ہوا میں کچھ پڑھا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، پھر اچانک مڑی اور بولیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہیں تب تک نظر نہیں آتیں جب تک تم ان کا سامنا نہ کرو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ وہ نیچے آ گئیں، لاٹھی پکڑی اور واپس بستر پر لیٹ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح ناشتہ بناتے وقت میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ رات کو چھت پر کیوں گئی تھیں؟ انہوں نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چائے میں کم چینی رکھنا، زیادہ چینی نیند اڑا دیتی ہے۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو بحث کی گنجائش نہیں دیتا تھا۔ شام کو دفتر سے واپسی پر گھر میں داخل ہوئی تو محسوس ہوا جیسے کمرے کی ترتیب بدلی ہوئی ہو۔ بستر کا کونا مڑا ہوا تھا جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، حالانکہ میں صبح بند کر کے گئی تھی۔ بڑھیا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، وہی پاندان پاس رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، کیا آپ نے کمرے میں کچھ بدلا ہے؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، بس کچھ چیزیں نظر آنا بند ہو گئی ہیں۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کوئی سایہ سا نگاہوں کے سامنے آ جاتا، پھر اچانک ان کی آواز آئی، سائے صرف تب نظر آتے ہیں جب تم ان سے نظر ملانے لگو۔ میں نے کروٹ بدلی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ مالک مکان سے ایک بار کھل کر بات کروں۔ کچھ تو تھا جس کا وہ ذکر نہیں کر رہے تھے۔ بڑھیا کی موجودگی نے حالات تھوڑے بہتر ضرور کیے تھے، لیکن ان کا انداز، ان کی باتیں اور راتوں کی حرکات، یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ شروع ہوا ہے وہ بس ایک قدم ہے، اگلا قدم شاید پہلے سے زیادہ عجیب ہو اور شاید زیادہ خطرناک۔ اس رات چاند آسمان پر ادھورا تھا، مگر اس کی روشنی پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ خراٹوں کی آواز پھر گونجی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ خراٹے پہلے جیسے نہیں لگے، ان میں وقفے تھے جیسے کوئی سانس کھینچ کر روک رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور بستر پر بیٹھ گئی۔ بڑھیا میری چارپائی کے پاس نہیں تھیں، ان کی لاٹھی بھی دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے شاید وہ باتھ روم گئی ہوں، مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں باہر نکلی، کمرے کی لائٹ بند تھی، روشنی بس اتنی تھی کہ سامنے کی دیوار دکھائی دے سکے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، قدموں کی آواز جیسے میرے کانوں میں بار بار گونجنے لگی۔ اوپر پہنچی تو چھت پر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔
میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں پر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر چھت کے ایک کونے سے جیسے کوئی کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں اس طرف بڑھی، وہاں وہ کھڑی تھیں، بالکل سیدھی، بغیر لاٹھی کے۔ ان کا چہرہ چاندنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کی آنکھیں بند تھیں۔ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ بہت دھیمے لہجے میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اماں جی؟ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھی اور آہستہ سے پکارا، نیچے چلیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، یہ روشنی ہمیشہ ہر سائے کو ختم نہیں کرتی، کچھ سائے روشنی میں اور واضح ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن آواز نہ نکل سکی۔ اگلی لمحے جب میں نے آنکھ جھپکی وہ وہاں سے غائب تھیں، نہ کوئی کپڑوں کی آہٹ، نہ قدموں کی آواز، نہ سانس کی ہلچل۔ اماں جی؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، چھت خالی تھی۔ دیوار کے پیچھے جھانکا، فرش پر دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے نیچے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری، کمرے میں آئی، دروازہ بند، سب کچھ ویسا ہی۔ چارپائی پر ان کی لاٹھی رکھی تھی اور تکیہ ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے پانی پیا اور لائٹ کھلی چھوڑ دی۔ پورے کمرے میں ایک خاموشی تھی جو سانس روک دینے والی تھی۔ صبح سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں موجود تھیں، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کچن میں کچھ چائے بنا رہی تھی۔ آپ رات کو چھت پر تھیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ بعض راتیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتیں بیٹی، اس رات میں روشنی کم ہوتی ہے اور سائے لمبے ہو جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں مگر بتانا نہ چاہتی ہوں۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہوا۔ میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی کہ کمرے کی لائٹ ایک لمحے کو بند ہوئی، پھر فوراً واپس آ گئی، مگر اس وقفے میں مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن کمرہ خالی تھا۔ اچانک میرے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ واٹس ایپ پر ایک نئی تصویر آئی تھی، کسی نمبر سے جو میری کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں تھا۔ تصویر وہی تھی جو میں نے صندوق میں دیکھی تھی، وہی دھند، وہی چہرہ اور وہی سیاہ دوپٹہ۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے فوراً بڑھیا کو بلایا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی، لاٹھی بھی نہیں تھی۔ ان کا بستر خالی تھا، جیسے کوئی وہاں لیٹا ہی نہ ہو۔ اس رات میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، ساری لائٹیں جلائیں اور تکیے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ دل میں بس ایک خیال چل رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میں کس جگہ رہ رہی ہوں۔ جب نیند آئی تو وہ بھی پوری نہیں تھی۔ خواب میں وہی تصویر بار بار نظر آئی اور کوئی بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کچھ سائے دیکھنے سے پہلے ہی جان لیے جاتے ہیں۔ صبح آنکھ کھولی تو بڑھیا حسب معمول سامنے بیٹھی پان بنا رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، رات تھوڑی بھاری تھی نا؟ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ ان کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ سب جانتی ہوں اور پھر بھی کچھ نہ کہنے کا عہد کیا ہو۔ چاندنی رات تھی، پورا محلہ خاموش، جیسے ساری عمارتیں سانس روکے کھڑی ہوں۔ چھت پر ہوا تیز تھی لیکن کچھ ہلچل سی تھی جو ہوا سے الگ محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ چھت پر گئی تھی یہ جاننے کے لیے کہ راتوں کو بڑھیا کہاں جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں اور آخر وہاں کرتی کیا ہیں۔ اس بار ان کے پیچھے جانے کا مکمل ارادہ تھا، لیکن جیسے ہی سیڑھیوں پر آخری قدم رکھا وہ منظر بالکل مختلف تھا۔ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر میں کنارے کی طرف بڑھی، وہاں جہاں وہ اکثر کھڑی ہوتی تھیں۔ پھر اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پیچھے مڑی اور وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، وہی مالک مکان، خاموش، لیکن آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ یہاں؟ میں نے بمشکل کہا۔ میں یہیں ہوتا ہوں ہمیشہ، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، یہ گھر صرف مکان نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک پناہ ہے، اور میں صرف ایک انسان نہیں ہوں۔ میری پیشانی پر بل پڑ گیا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ آگے بڑھا۔ میری ماں جن زادی ہے اور میں جن زادہ۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ یہ مذاق ہے؟ اگر ہوتا تو شاید تم اب تک یہاں نہ ہوتی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میری نظر سیڑھیوں کی طرف گئی۔ ایک لمحے کو لگا میں نیچے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ جن ہیں؟ نہیں، میں آدھا ہوں۔ میرا باپ انسان تھا، ماں جن زادی۔ میری پیدائش ایک حادثہ تھی اور شاید میری زندگی بھی۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ وہ میری خاموشی کو سمجھ رہا تھا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ہاں، لیکن شاید اتنا نہیں جتنا لگنا چاہیے۔ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا۔ میں یہاں اس لیے رہتا ہوں کہ انسانوں سے دور رہ سکوں، ان کے سوالوں سے، ان کے فیصلوں سے۔
مگر تم جب آئیں تمہاری خاموشی نے میری خاموشی کو توڑ دیا۔ تو یہ سب جو ہوتا رہا، آوازیں، سائے، وہ آپ؟ نہیں، سب کچھ نہیں، کچھ پرانے نشان ہیں، کچھ اس جگہ کی تاریخ ہے، مگر ہاں، میں نے تمہیں دیکھا، پہچانا اور جان بوجھ کر تمہارے قریب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں دیکھ کر لگا شاید انسانوں میں کوئی ایک تو ایسا ہے جو حقیقت جان کر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے ذہن میں سوالوں کی قطار تھی، لیکن الفاظ کم پڑ گئے تھے۔ میری ماں تمہیں پسند کرتی ہیں، اسی لیے وہ یہاں رہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں کسی کے ساتھ جڑا رہوں، لیکن ہر بار جیسے ہی کوئی رشتہ جڑنے لگتا ہے، وہ خوف بن کر میرے اندر پلنے لگتا ہے۔ تو آپ نے ان سب کو ڈرایا جو کرایہ دار آتے تھے؟ ہاں، تاکہ وہ چلے جائیں، کوئی قریب نہ ہو۔ اور مجھے؟ تمہیں روکنا چاہا، لیکن دل نے اجازت نہ دی۔ میری نظریں اس کی ماں کی لاٹھی پر جا ٹکیں جو سیڑھیوں کے قریب دیوار سے ٹیک کر رکھی تھی۔ تو وہ لاٹھی، وہ سب کچھ بس دکھاوا تھا؟ نہیں، وہ حقیقت ہے، مگر سچ میں طاقت چھپی ہوتی ہے، دکھاوے میں نہیں۔ ہم چھت کے کنارے کھڑے تھے، نیچے شہر سوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اوپر ایک کہانی بیدار ہو رہی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تم پر ہے، چاہو تو یہ سب بھلا کر چلی جاؤ، یا پھر یہ سب جان کر میرے ساتھ رہو۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی کچھ بچتا ہے ساتھ رہنے کو؟ محبت بچتی ہے، اگر ہو تو۔ میرے قدم سیمنٹ پر جمی ہوئی نمی کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ اس وقت نہ وہ مجھے جنزادہ لگا، نہ میں خود کو عام انسان۔ بس دو وجود تھے، دو سچ، دو خوف، ایک خاموشی میں جڑے ہوئے۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتی ابھی، میں نے کہا۔ میں وقت دوں گا، بس اتنا یاد رکھنا، تم پہلی ہو جس سے میں نے اپنی حقیقت چھپائی نہیں۔ اس کے بعد وہ دھیرے سے نیچے اترا، لاٹھی کو ہاتھ میں لیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں چھت پر کھڑی رہی۔ چاند پورا ہو چکا تھا، سائے اب چھوٹے ہو چکے تھے، لیکن سچائی کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن یہ خواب پرسکون نہیں تھا۔ دیوار کی گھڑی معمول کے مطابق چل رہی تھی، پر وقت جیسے سست ہو چکا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے کھولے، سورج اندر آیا، مگر کمرے کی روشنی مکمل نہ ہوئی۔ شاید کل رات کی باتیں اب بھی دیواروں پر سایہ کیے بیٹھی تھیں۔ کچن میں بڑھیا بیٹھی چائے پکا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کل رات کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ بالکل عام لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی راز کا حصہ نہ ہو۔ آج بارش ہو سکتی ہے، انہوں نے بغیر میری طرف دیکھے کہا۔ موسم کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے نا؟ میں نے ہلکے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کچھ بدلتا ہے، کچھ اپنا اصل ظاہر کرتا ہے، جیسے تم نے کل رات دیکھا۔ میں چپ ہو گئی اور وہ چائے میں چمچ ہلاتی رہی۔ دوپہر کے بعد آفس سے واپسی پر وہی نوجوان امیس سامنے گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں التجا تھی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی دعویٰ، بس ایک خاموش سوال۔ چلو کچھ دیر چھت پر بیٹھیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ہچکچا کر ہاں کہا۔ چھت پر ہوا کچھ تیز تھی، شام کا وقت تھا اور آسمان پر ہلکے سیاہ بادل تھے۔ چاند کی روشنی کہیں پس منظر میں تھی۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ گویا ہوا، میں نے کل رات بہت کچھ کہا، شاید زیادہ، شاید اچانک۔ نہیں، جو سچ ہو وہ اچانک نہیں ہوتا، وہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ تب بھی میں نے چاہا کہ تمہیں سب بتاؤں، کیونکہ میں تم پر اعتبار کرنے لگا ہوں۔ میں نے نظریں آسمان پر مرکوز رکھیں۔ زوہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح۔ میں نے سانس روکی اور آہستہ سے کہا، محبت؟ یہ لفظ تم نے بہت آسانی سے کہہ دیا، لیکن تم جانتے ہو یہ ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، شاید اسی لیے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ تو وہ سب جو ہوا، وہ سائے، وہ آوازیں، وہ سب اس جگہ کی پرانی داستانیں ہیں۔ میں نے صرف تمہیں قریب سے دیکھنا چاہا، شاید یہی میری غلطی تھی۔ اور تمہاری ماں؟ وہ سب جانتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں کسی سے جڑ جاؤں۔ تمہاری صورت میں انہیں ایک امید دکھائی دی۔ میں عام انسان ہوں امیس، مجھے عادت ہے سیدھی باتوں کی، صاف رشتوں کی، آسان زندگی کی۔ تمہارا سچ ان سب کو الجھا دیتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، تم چلی جاؤ گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا وعدہ چاہتا ہوں کہ تم اس سب کو نفرت سے یاد نہیں کرو گی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں جانتا ہوں اور تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ نیچے آئی تو بڑھیا چارپائی پر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس پر سرخ دھاگوں سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ کپڑا دیا اور بولی،
یہ تحفظ کا ہے. اگر تمہیں کبھی کسی بھی چیز سے ڈر لگے تو اسے اپنے پاس رکھنا. کیا واقعی اس کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر تم دل سے مضبوط ہو تو کچھ بھی نہیں چھو سکتا. رات کو سونے کی کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے دور تھی. میں نے وہ سرخ کپڑا سرہانے رکھا اور لیپ ٹاپ کھولا. خود کو مصروف رکھنے کے لیے آفس کا کچھ پرانا کام نکالا. اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. میں نے چونک کر گھڑی دیکھی. رات کے 12:30 بجے تھے. دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا لیکن فرش پر ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا. میں نے اٹھایا تو اندر سے ایک چھوٹا سا کانچ کا پرندہ نکلا. اس کی چونچ پر ایک چھوٹا نوٹ چپکا تھا. یہ خاموشی کے لیے ہے. جب بولنا مشکل ہو یہ تمہاری طرف سے بولے گا. امیس. میں نے پرندے کو ٹیبل پر رکھا. وہ ایک ہی لمحے میں میری روزمرہ کی چیزوں میں شامل ہو گیا جیسے وہ وہاں ہمیشہ سے رکھا ہو. اگلی صبح دفتر میں ایک کلیگ نے کہا، زوہا تم کچھ بدلی سی لگتی ہو. کوئی خاص بات؟ شاید. کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں. سچ؟ ہاں، اور کچھ رشتے جو خوف سے شروع ہو کر محبت کی طرف جاتے ہیں. میں نے مسکرا کر بات بدل دی لیکن دل میں ایک وزن تھا. فیصلہ آسان نہیں تھا. محبت تھی لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا جڑی ہوئی تھی جسے میں سمجھتی نہیں تھی. شام کو واپس آ کر میں نے چھت کی طرف دیکھا پر نہیں گئی. دل چاہتا تھا لیکن الجھنیں قدموں سے جڑ گئی تھیں. محبت کو سمجھنے کے لیے کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں اور شاید اب وہی وقت شروع ہو چکا تھا. شام کے وقت بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی. کمرے کی کھڑکی کے پار قطرے بہہ رہے تھے جیسے خاموشی کو بھیگنے دیا جا رہا ہو. میں نے سرخ دھاگے والا کپڑا ہاتھ میں لیا. میں سوچ رہی تھی کہ کچھ رشتے دلیل سے نہیں جذبے سے جڑتے ہیں. امیز سے بات کیے کچھ دن گزر چکے تھے لیکن وہ روز کسی نہ کسی بہانے کوئی نشان چھوڑ جاتا. کبھی چائے کے کپ کے پاس رکھا ہوا پنکھڑیوں سے بھرا ہوا کاغذ، کبھی دروازے کے پاس رکھا ہوا چھوٹا سا شیشہ جس میں سورج کی کرن قید ہو. اس دن شام کے وقت وہ دروازے پر تھا جیسے جانتا ہو کہ میں اندر سے بولنے نہیں جا رہی. بس اتنا بولا، تم اگر ہاں کہو تو میں صرف تمہارا رہوں گا. تمہاری ہر کمی، ہر مشکل میری ہوگی. میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تھک گئی ہوں امیس، صرف اپنی نہیں دوسروں کی ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے. تو اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گا. میں نے آہستہ سے سر ہلایا. ٹھیک ہے، تم جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، میں تمہیں قبول کرتی ہوں. بس مجھے جھوٹ نہیں چاہیے. وہ مسکرایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون نظر آیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہو. اگلے دن جب میں دفتر سے لوٹی تو بستر پر ایک لفافہ رکھا تھا. اندر ایک بڑی رقم تھی اور ایک چھوٹا سا نوٹ بھی تھا. بہنیں تمہاری ہیں لیکن ان کی خوشیاں اب میری ذمہ داری ہیں، امیس. میں نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچا، پھر فون اٹھایا اور ابا سے بات کی. ابا، بہنوں کی شادی آپ اچھے سے کریں، جو چیزیں چاہیے لیں، کوئی کمی نہ رہ جائے. بیٹا پیسے؟ ابا، ایک کمپنی میں مجھے نئی پوزیشن ملی ہے، تنخواہ بھی بہتر ہے اور کچھ ایڈوانس بھی مل گیا ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. ابا کی آواز میں وہ یقین تھا جو میں برسوں سے سننا چاہتی تھی. چند دنوں میں گھر میں خوشی کی خبریں آنے لگیں. اماں نے فون پر بتایا، رشتہ دار حیران ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے اتنے پیسے آ گئے. ہم نے کہہ دیا ہماری بیٹی ہے نا شہر میں، ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئی ہے. میں نے سب سن کر بس آنکھیں بند کر لیں. یہ وہ لمحہ تھا جب جھوٹ بھی راحت دیتا ہے اگر سچ تکلیف دے. ایک دن امیس چھت پر ملا، ہاتھ میں وہی سرخ دھاگے والا کپڑا تھا. تم نے یہ ابھی تک سنبھالا ہوا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ میری ہمت ہے. اب تم اکیلی نہیں ہو. جب تم سو رہی ہوتی ہو میں تمہاری چارپائی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. جب تم دفتر جاتی ہو میں تمہارے پیچھے پیچھے سایہ بن کر چلتا ہوں. پھر بھی کبھی خود کو دور کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چاہو، میری موجودگی کو محسوس کرو، میرے سچ کو اپناؤ. زبردستی تو محبت نہیں ہوتی. میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو تھاما. وہ ہاتھ جو ٹھنڈا تھا لیکن اس میں گرمی تھی، قربت کی، حفاظت کی، اعتبار کی. تم نے مجھے انسانوں سے زیادہ انسانیت سکھائی امیس. اس نے نظریں جھکا لیں. کبھی کبھی جن بھی دل رکھتے ہیں مگر لوگ ان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. ایک ہفتے کے اندر بہنوں کی شادیاں ہو گئیں. دلہنیں سجی سنوری، گھر میں رونق کہے اور اماں ابا کے چہروں پر وہ سکون جو برسوں سے گم تھا. میں گاؤں نہیں جا سکی لیکن ہر چیز کا انتظام امیس نے ہی کروایا. زیور، برتن، فرنیچر، کپڑے، سب کچھ جیسے کسی بڑے خاندان کا داماد بھی نہ کر سکتا. ایک دن ابا نے فون پر کہا، بیٹا سب پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسے اتنی بڑی تیاری کی. میں نے ہنس کر کہا،
میری بیٹی کو دعائیں بہت لگتی ہیں۔ میں نے فون بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اب مکمل تھا اور روشنی زمین پر جھلک رہی تھی۔ رات کو امیس پھر ملا اور اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ اب تم نے سب کچھ برداشت کیا، سچ جانا، قبول کیا، اب میری باری ہے تمہیں زندگی دینے کی۔ زندگی تو تم دے چکے ہو، مجھے وہ مقام دیا جو میں نے اپنے آپ سے بھی نہیں مانگا تھا۔ اب وقت ہے تمہارے ساتھ سب کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ ابا کو کیا کہو گے؟ جو سچ ہوگا وہ بتاؤں گا، لیکن اس زبان میں جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم واقعی یہ سب کر سکتے ہو؟ میں ہر وہ حد پار کر سکتا ہوں جہاں تم ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس، یہ قربت اب اجنبی نہیں لگی۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ محبت اب صرف میری نہیں رہی تھی، یہ اب میری پہچان بننے جا رہی تھی۔ شادیوں کے بعد ابا کی آواز پہلے سے مختلف ہو گئی تھی۔ پہلے وہ فون پر صرف ضروری بات کرتے تھے، اب سلام کے بعد پوچھتے، اور بیٹا تم کیسی ہو؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ ان کی باتوں میں خوشی چھپی نہیں رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جسے میں ٹالتے ٹالتے تھک چکی تھی۔ امی سب باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن خود فون پر ابا سے بات کی۔ ابا، میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے اور مجھے پسند ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابا کچھ لمحے چپ رہے، پھر بولے، اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے قابل ہے تو بلاؤ اسے، ہم مل کر بات کرتے ہیں۔ 2 دن بعد میں گاؤں آ گئی۔ امیس اور اس کی ماں میرے بعد پہنچے۔ امیس نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، سر جھکائے، چہرے پر وہی خاموشی جس میں وقار چھپا تھا۔ اس کی ماں روایتی انداز میں ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی وقار تھا جو شہر میں بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن اب اس میں کچھ نرمی تھی۔ ابا نے ان دونوں کو بیٹھنے کو کہا۔ اماں چائے لے آئیں۔ چھوٹے سے صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور چھت سے لٹکتا ہوا پنکھا ہلکی رفتار سے چل رہا تھا۔ ابا نے پوچھا، بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ امیس نے نظریں اوپر کر کے کہا، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہوں، بزنس ڈیولپمنٹ میں۔ گھر بار؟ بس ماں ہے، والد صاحب کچھ سال پہلے فوت ہو گئے۔ یہ وہ سچ تھا جو امیس نے اپنے انداز میں بدلا، مگر مکمل جھوٹ نہیں بولا۔ ابا نے سر ہلایا۔ تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، زوہا نے بتایا ہے کہ شادیوں میں تمہارا بڑا ہاتھ تھا۔ امیس نے آہستہ سے کہا، میں نے صرف زوہا کے لیے کیا، وہ اکیلی سب کچھ سنبھال رہی تھی، اب اکیلا پن ختم ہونا چاہیے۔ اماں نے خاموشی سے امیس کی ماں کی طرف دیکھا۔ بیٹے کی پسند ہے، کیا تمہاری بھی رضا ہے؟ ان کی ماں نے دھیمے لہجے میں کہا، میرا بیٹا جو چاہتا ہے وہی میری رضا ہوتی ہے۔ زوہا کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، بہت ہمت والی لڑکی ہے۔ صحن میں ہوا رک سی گئی تھی۔ ابا کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ تم نے کہا یہ لڑکا تمہارے آفس میں ہے؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جی ابا، وہیں سے جان پہچان ہوئی۔ ابا نے ہنستے ہوئے کہا، تم بھی نا، اتنا کچھ خود کر لیا اور بتایا بھی آخر میں۔ چلو، ہمیں رشتہ منظور ہے۔ ان لمحوں میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جھوٹ کا سہارا لیا ضرور تھا، لیکن دل مطمئن تھا کہ مقصد سچائی پر مبنی تھا۔ شام کو امیس اور اس کی ماں واپس شہر چلے گئے۔ ابا نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، بیٹا اگلی بار تم گھر والوں کے ساتھ آؤ تاریخ طے کرنے کے لیے۔ میں صحن میں تنہا بیٹھی رہی۔ سرخ رنگ کے پردے ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اماں میرے پاس آئیں اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولیں، تو خوش ہے نا؟ جی اماں۔ تو بس پھر ہم بھی خوش ہیں۔ اس رات میں چھت پر دیر تک بیٹھی رہی۔ آسمان صاف تھا، ستارے بے شمار اور چاند مکمل۔ امیس کی آواز جیسے ہوا میں گونج رہی تھی، میں ہر حد پار کر سکتا ہوں جہاں تم ہو۔ اگلے دن میں واپس شہر آ گئی۔ امیس مجھے لینے آیا تھا۔ کار میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں سکون تھا۔ سب ٹھیک رہا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابا کو تم پسند آ گئے ہو۔ اور جھوٹ؟ جھوٹ بس اتنا تھا کہ تم انسان ہو، باقی سب حقیقت تھی۔ کبھی سچ کہنے کا موقع ملا تو ضرور کہوں گا، شاید وہ وقت جلد آ جائے، لیکن ابھی ہم نے ان کے یقین کی لاج رکھنی ہے۔ رات کو ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ امیس نے جیب سے چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی نکالی۔ کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں، لیکن اس میں ایک نام کندہ تھا، زے عین۔ یہ ابھی نہیں دینا، جب تم سچ کے ساتھ میرا نام قبول کرو گی تب دینا۔ میں نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ نظروں سے گزرا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دعا ہے یا اشارہ، جو بھی ہے مجھے منظور ہے۔ اب جھوٹ پیچھے رہ گیا تھا اور رشتہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اب صرف وقت تھا جو اگلی حقیقت سامنے لانے والا تھا۔ گھڑی پر رات کے 12 بج رہے تھے۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن ماحول میں وہ خاموشی تھی جس میں آوازیں بھی دب جاتی ہیں۔
میں چھت کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی انگوٹھی جس پر زے عین کندہ تھا۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر امیس خاموشی سے میرے سامنے آ بیٹھا۔ اتنی دیر سے چھت پر بیٹھی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کبھی کبھی نیند کم ہو جاتی ہے، سوچیں زیادہ۔ میں نے نظر آسمان سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ سوچیں مجھ سے متعلق ہیں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، محبت کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت کو ساتھ لے کر چلنا مشکل۔ امیس نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی دنیا سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ محبت ہو گئی ہے تم سے، یہ سچ ہے، لیکن میں اب بھی ڈرتی ہوں اس دن سے جب تمہاری حقیقت میرے اپنے مجھ سے چھین لے گی۔ میں تمہاری دنیا سے الگ نہیں ہوں زوہا، میں اس کا حصہ بن چکا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے انگوٹھی مٹھی میں بند کر لی۔ کیا تم وعدہ کر سکتے ہو کہ کبھی مجھے چھوڑ کر واپس نہیں جاؤ گے؟ میں اس وعدے کو نبھانے کے لیے اپنی پوری ذات چھوڑ آیا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے اپنی پوری دنیا سے رشتہ توڑا ہے، پر تمہاری دنیا تمہیں واپس نہیں بلائے گی۔ شاید بلائے، شاید آزمائے، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے وہ میرے قریب ہوا۔ اس کے وجود سے ایک خاموش سی حرارت محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، ویسی روشنی جو ہر اندھیرے کو جذب کر سکتی ہو۔ میں نے جنوں کی دنیا میں صرف وحشت دیکھی، وہاں کوئی ساتھ نہیں تھا۔ انسانوں کی دنیا میں تم نے مجھے احساس دیا، جذبہ دیا۔ تم نے میرے اندر کے سائے کو روشنی میں بدل دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم بھی میرے سائے بن چکے ہو۔ پہلے ڈر لگتا تھا، اب سکون آتا ہے۔ نیچے کمرے کی کھڑکی سے روشنی چھن رہی تھی، شاید بڑھیا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ امیس نے نظریں نیچے گلی کی طرف ڈالیں۔ ابا کو میں پسند آ گیا ہوں۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہارے یقین کے لیے۔ میں تمہارے گھر والوں کا اعتماد کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں جانتی ہوں۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے۔ آسمان پر ایک ٹوٹتا ستارہ نظر آیا۔ میں نے دل میں پھر ایک دعا مانگی، بغیر الفاظ کے۔ تمہیں ابھی بھی ڈر ہے؟ امیس نے پوچھا۔ ہاں، ڈر صرف تم سے نہیں، دنیا سے ہے، ان کے سوالوں سے، ان کے شکوں سے۔ تم میرا ہاتھ تھام لو اور میں سب سوالوں کا جواب بن جاؤں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ تھام کر بولا، تم اب صرف میری محبت نہیں، میری حقیقت ہو۔ اسی لمحے ہوا کچھ تیز ہوئی۔ کسی نے نیچے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیس چونکا۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ نیچے گیا اور جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر تھی۔ کون تھا؟ بس ایک پرانا سایہ۔ شاید میری پچھلی دنیا مجھے یاد کر رہی ہے، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا وہ واپس آئیں گے؟ آئیں گے، آزمائیں گے، لیکن جب تم ساتھ ہو تو مجھے کسی آزمائش سے ڈر نہیں۔ اگلے دن ہم دونوں شہر کے پرانے بازار گئے۔ امیس نے میرے لیے سفید رنگ کا سادہ سا دوپٹہ خریدا۔ بولا، یہ تمہاری سچائی کی علامت ہے، تم نے میری سچائی کو اپنایا، اب میں تمہیں سفید مانتا ہوں، شفاف، پاک اور مکمل۔ شام کو گھر واپس آئے تو اماں نے کہا، زوہا تم بدلی بدلی سی لگتی ہو، اچھے کی طرف یا برے کی طرف؟ اچھے کی طرف، پر گہری ہو گئی ہو، جیسے دل کے اندر کوئی راز رکھتی ہو۔ میں نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ اس رات امیس نے کہا، اب تمہارے ابا سے رسمی بات بھی ہو جانی چاہیے، میں جلد ہی ان سے رشتہ طے کرنے آؤں گا، اپنے سچ کے ساتھ۔ کیا تم سچ بتاؤ گے؟ نہیں، وہ سچ جو وہ سن سکیں گے، باقی تمہارے دل میں ہے اور میرے وجود میں۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے دل میں رکھ چکی ہوں، اب تمہاری حقیقت سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم چھت پر کھڑے تھے اور آسمان بالکل صاف تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، بس ایک مکمل چاند اور مکمل سکون۔ اب امیس میرا نہیں رہا تھا، وہ میری دنیا کا حصہ بن چکا تھا، مکمل طور پر۔ صبح کا سورج گاؤں کے آسمان پر کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ اماں صحن میں بیٹھی تھیں، سامنے چولہے پر دودھ چڑھا ہوا تھا۔ میں پاس جا کر بیٹھی تو وہ مسکرا کر بولی، تجھے دیکھ کر دل کو سکون آتا ہے زوہا، لگتا ہے جیسے سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بس اللہ کا کرم ہے اماں۔ ابا اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن درمیان میں نظریں مجھ پر ٹک جاتی تھیں۔ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہی بیٹی جس کے لیے کچھ سال پہلے فکر کرتے تھے اب خاندان کی پناہ بن گئی تھی۔ بڑی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، بچوں کی چہکار، برتنوں کی کھنک اور خواتین کی ہنسی سے گھر گونج رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ کچھ چہرے ایسے بھی تھے جن پر دھیمی دھیمی فکریں چھپی تھیں۔ بڑی بہن کے شوہر نے ابا سے کہا، بابا جی، اب تو بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، لیکن جہیز کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، وہ… ابا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے میں جا کر امیس کو فون کیا۔ تمہیں یاد ہے نا آج کیا ہونے والا ہے؟ ہر دن یاد ہے،
جس میں تم شامل ہو زوہا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح مطمئن تھی۔ ایک لسٹ ہے بہنوں کے شوہروں کی ڈیمانڈز کی، بھیج دو، آج رات سب کچھ تمہارے دروازے پر ہوگا۔ میں نے فون بند کر کے باہر آ کر ابا کو اشارہ کیا، پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا۔ شام کو گاڑی آئی جس میں نئے کمرے کے پردے، فرنیچر، برتن، حتیٰ کہ موٹر سائیکل تک رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ بڑی بہنوں کے شوہروں کی آنکھوں میں بھی وہ سوال تھے جن کے جواب انہیں کبھی نہیں ملنے تھے۔ چھوٹے بھائیوں جیسے کزنز کہنے لگے، زوہا تم تو ماشاءاللہ بہت بڑی افسر لگتی ہو اب۔ میں نے ہنس کر بات ڈال دی۔ امیس گاؤں نہیں آیا، لیکن اس کی موجودگی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ بچوں کے لیے جو کھلونے آئے تھے ان پر ایک چھوٹا سا ٹیگ لگا تھا، انکل کی طرف سے، جنہیں تم کبھی نہیں دیکھو گے لیکن جو ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہے گا۔ رات کو سب تھک ہار کر سو گئے۔ میں چھت پر آئی اور فون نکالا۔ امیس، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بہنیں خوش، اماں ابا پرسکون۔ مجھے لگتا ہے میں نے پہلی بار سانس لی ہے بغیر بوجھ کے، اور میں نے پہلی بار کسی انسان کو مکمل خوش دیکھا ہے۔ کبھی سوچا تھا ایک جنزادے اور ایک عام لڑکی کی زندگی یوں جڑ جائے گی؟ سوچا نہیں تھا، لیکن اب خواب اور حقیقت کا فرق مٹ گیا ہے۔ اب سب کچھ کھلا ہے، سچ، رشتہ، ذمہ داریاں۔ اور تم اب بھی میرے ساتھ ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود؟ ہاں، اور اب میں ڈرتی نہیں، نہ تم سے نہ دنیا سے۔ صبح اماں نے کہا، زوہا کچھ عورتیں آئی تھیں، پوچھ رہی تھیں تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ شہر میں کام کرتے ہیں اور تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا اماں، وہ ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ گاؤں میں اب میری پہچان بدل چکی تھی۔ لڑکیاں اماں کے پاس آ کر کہتی تھیں، بی بی، زوہا جیسی بہو مل جائے تو ماں باپ بوڑھے ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ امیس کی ماں کبھی کبھی فون کرتی تھی اور صرف اتنا کہتی، میرا بیٹا خوش ہے کیونکہ تم نے اسے انسانوں کی دنیا میں جگہ دی۔ ایک دن اماں نے پوچھا، زوہا تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کہا، وہ بس وہی کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرتا، خاموشی سے، بغیر کسی واپسی کی امید کے۔ ابا کے ہاتھ میں میری شادی کی تصویر تھی، امیس اس میں نہیں تھا، صرف میری مسکراہٹ تھی۔ تم نے سب کچھ خود سنبھالا زوہا، ابا بولے۔ ہمیں آج فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میں اکیلی نہیں تھی، ابا کوئی تھا جو میرے سائے کی طرح ہر وقت میرے ساتھ تھا۔ رات کو میں چھت پر آئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، بے شک میں نے ایک جنزادے کو چنا، لیکن اس نے مجھے وہ عزت، تحفظ اور محبت دی جو انسان دینا بھول چکے ہیں۔ چاند مکمل تھا، جیسے ہر کہانی کا ایک مکمل اختتام، لیکن میرے لیے یہ صرف ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ سچی محبت ذات، نسل یا حقیقت کی محتاج نہیں ہوتی، وہ صرف نیت اور احساس سے پہچانی جاتی ہے۔ جو رشتے خوف سے نہیں، اعتبار سے جڑیں، وہ ہر آزمائش میں قائم رہتے ہیں۔